جو قوم ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتی وہ قوم صرف اپنے لوگوں کے لاشیں اٹھاتی ہے۔ جب بھی مسلمانوں پر ہو رہے ظلم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو قوم کے ذمہ دار بس ایک ہی بات کرتے ہیں، یہ سب ہمارے اعمال کی سزا ہے، اور کہتے ہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، مگر یہ نہیں بتاتے ظلم کے خلاف اسلام نے کیا طریقہ بتایا ہے۔ جب ہم نماز کے بعد روزی کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں تو کیا آسمان سے نوٹوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے؟ نہیں، دعا کے بعد دکان پر، آفس پر، کارخانے پر جا کر محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر ہمیں روزی ملتی ہے۔ اسی طرح ظلم کے خاتمے کے لیے دونوں کام ضروری ہے، نماز، روزہ اور ظالم کا مقابلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونٹ کو باندھو اور اللہ پر توکل کرو۔ اونٹ کو کھلا چھوڑ کر اللہ پر توکل کرنے کے لیے نہیں کہا۔ نماز ضرور پڑھنا ہے لیکن ظالم کے خلاف کوشش کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر مصلی پر ہی سارے مسئلے حل ہو جاتے تو اللہ کے رسول اور صحابہ کبھی جنگ میدان میں نہیں اترتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، جو قوم خود کی حالت نہیں بدلنا چاہتی اللہ بھی وہ قوم کی حالت نہیں بدلتا۔ مولا کائنات علی شیر خدا کا ایک قول ہے، جو قوم ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتی وہ قوم صرف اپنے لوگوں کی لاشیں اٹھاتی ہے۔ مسلمانوں کو یہ آیت اور قول کا مطلب اب اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بات جب ناموس کی آتی ہے، ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے صحابہ نے اپنے جانیں قربان کی ہے، اپنے گھر، بیوی، بچے، ساری دولت قربان کی ہے۔ مگر مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے ہندوستان کے مسلمان زندہ ہے یا سارے کے سارے مر گئے۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا نپر شرما اور نوین جندال نے نبی کی شان میں گستاخی کی، مگر ہندوستان کے مسلمان خاموش ہیں، جیسا کہ انہیں کچھ فرق پڑا ہی نہیں۔ بی جے پی کے چمچوں کو لگتا تھا کہ ہم جتنا بھی منہ سے پاخانہ کریں گے بی جے پی اس کا پوچھا مار کے صاف کرے گی۔ بی جے پی کی اسپوک پرسن نپر شرما سمجھی ہے کہ میں جو کچھ بھی بکوں کوئی کچھ نہیں بولے گا، اسی لیے اس نے اپنے منہ سے حق دیا، جیسا کہ وہ ہمیشہ حقی آئی ہے۔ اگر ہمارے لوگ خاموش ہیں یہ تو اچھا ہوا کہ عرب ممالکوں نے ایکشن لیا، ورنہ ہماری اتنی ہمت کہاں کہ کچھ ان کے خلاف آواز بلند کریں۔ ہندوستان کے سارے مسلمان مر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی کی شان میں گستاخی سن کر چاہے زندہ رہیں یا مر جائے کیا فرق پڑتا ہے، جان رہے یا چلے جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عرب ممالکوں نے ایکشن لیا تو بی جے پی کو پیشاب اور پیخانہ نکل گیا، اور افسوس کی بات ہے کہ روبیکا لیاقت جو رپورٹر ہے مسلمان ہو کر بی جے پی کے سارے غلطیوں کو چھپانے میں لگی ہوئی ہیں۔ ہمارے ایک نوجوان نواب ستپال تنور نے گستاخ رسول کو سزا دینے کی بات کرتے ہیں، لیکن اے بی پی نیوز کے ٹھیکیدار نواب ستپال کو اریسٹ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ میں ہندوستان کے مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ ہندوستان کے کونے کونے سے نپر شرما کے خلاف FIR درج کریں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے
تو ایسے کئی لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا یہ معاملہ ختم ہوا نہیں، حیدرآباد میں ایک کتا ہے، وہ بھونکنے لگا، جس کا نام راجا سنگھ ہے۔ اس نے حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے شان میں گستاخی کی ہے۔ ہندوستان کے ہر کونے سے آواز اٹھاؤ۔ حضور تو وہاں تک گئے، جنتیں بھی پیچھے رہ گئی، سدرا بھی پیچھے، لیکن پلٹ کے پھر آ گئے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، جہاں چاہتے وہاں رہ لیتے، مگر ان کی مہربانی یہ کی کہ یہ عالم پسند آیا، پھر پلٹ کر اس امت کے لیے واپس آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین ہم سے کچھ نہیں مانگا، لیکن آج دین کو ہماری ضرورت ہے۔